بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع سے متعلق میں آپ سے ہمدلام ہونے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے سستی اور کاہلی۔ سستی کا مفہوم کیا ہے؟ انسان کے اندر، مومن کے اندر سستی کیوں پیدا ہوتی ہے، اور مومن خصوصی طور پر کہاں کہاں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کو وہاں اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام کو حق جاننے، حق سننے، ہم سب کو مل جل کر حق باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، لیکن ان تمام جسمانی اور روحانی برائیوں میں بھی سب سے خطرناک بیماری سستی اور کاہلی ہے۔ انسان کے اندر جسمانی کمزوری اگر ہو، اس کی صحت خراب ہو تو اس کا علاج دواؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر سستی اور کاہلی ہو جائے تو اس میں نہ دعا کام کرتی ہے نہ دوا، اس میں خود انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے، اس میں خود انسان کو چست ہونا پڑتا ہے، اپنے اندر چستی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر اس کے اندر چستی آ سکتی ہے۔ سستی جیسی بیماری، کاہلی جیسی بیماری اس کے اندر سے پناہ ہو جائے۔ محترم سامعین، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر میں نوجوان ہوں، 25 سال کا ہوں، 28 سال کا ہوں، میرے سامنے ایک مضبوط درخت موجود ہے، ایک جھاڑ موجود ہے، مگر میں اگر اس عمر میں اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اگر اکھاڑنا چاہوں تو میں اس کو اکھاڑ سکتا ہوں، اس کو ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی جوان ہوں، میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں اس کو ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن میں ہی جب بوڑھا ہو جاؤں گا، 60-70 سال کا ہو جاؤں گا، اور اسی درخت کو اگر میں اکھاڑنا چاہوں تو پھر اس عمر میں اس درخت کو نہیں اکھاڑ پاؤں گا، کیونکہ درخت اپنی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بھی اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن انسان وہیں پر عمر کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی بالکل ہے اسی طرح سے کہ اگر ہم جوانی میں عبادت کریں گے، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی میری عمر باقی ہے، میں آئندہ کروں گا، کل کروں گا، آنے والے دنوں میں کروں گا، اور اس نے نہیں کیا، بڑھاپا پہنچ گیا، کمزوری اس کے اندر آ گئی، وہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے بغیر سہارے کے، اور پھر وہ اب چاہے کہ میں تمام عبادتوں کو انجام دوں گا تو وہ عبادتیں انجام نہیں دے پائے گا۔ کیوں؟ ایک تو کمزوری، ایک تو صحت نہیں، دوسری بات یہ کہ اس نے جوانی میں سستی کا مظاہرہ کیا، اس نے جوانی میں کاہلی کا مظاہرہ کیا، اس نے جوانی ہی میں پریکٹس نہیں کی، عملی طور پر اس نے اپنی زندگی نہیں گزاری، تو ایسا آدمی بڑھاپے میں بھی چاہ کر وہ ساری عبادتیں نہیں کر پائے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، آج اگر ہم دین کے جملہ احکاموں کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں، یا پھر اپنے دنیاوی کاموں کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ آفیسز کے کام ہو یا کاروبار کے کام ہو یا گھر بار کے کام ہو، ہم ہر جگہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ہر جگہ کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں جن کا حل نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو محترم سامعین، پہلے ہم
اس بات کو جان لیتے ہیں کہ آخر سستی کہتے کسے ہیں؟ کسی بھی کام کو وقت پر انجام نہ دینا، کسی بھی کام کو صحیح رنگ میں صحیح ڈھنگ کے ساتھ انجام نہ دینا، یہ سستی کہلاتا ہے۔ اگر اصطلاحی تعریف اگر اس کی کہی جائے تو میں کہوں گا کہ شریعت اسلامیہ کے کاموں کو سر انجام نہ دینا، یعنی دین کے جو بھی احکام ہیں ان میں غفلت برتنا، ان میں سستی کرنا، یہ سستی کہلاتا ہے، یہ کاہلی کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، انسان کے اندر بہت ساری وجہوں کی وجہ سے سستی آتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ جیسے نماز کا چھوڑنا، فرض نماز اگر انسان چھوڑ دیتا ہے، چاہے ایک نماز ہی کیوں نہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر یا سستی اور کاہلی کی بنا پر، تو ایسے انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد۔ جب شام ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت جو ہے شیطان ہمارے سر کے گدی پر جو ہے 3 گرہ لگا دیتا ہے اور اس پر پھونک مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی رات تو بہت زیادہ لمبی ہے، طویل ہے، سو جا۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، اگر کوئی انسان رات میں بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے۔ فَإِنْ تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، اور اگر وہ وضو بھی کر لے تو دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ فَإِنْ صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا، اور اگر اس کے بعد نماز بھی ادا کر لے تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نہ اٹھے، نہ بیدار ہو، نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ وضو کرے، نہ نماز ادا کرے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، تو ایسا شخص بد مزاج ہو کر، سست ہو کر سارا دن گزار دیتا ہے، اور اگر بیدار ہو کر وضو کر کے نماز ادا کرے تو سارا دن چستی کے ساتھ، اچھے نفس کے ساتھ جو سارا دن گزارتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نماز کے لیے اٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، وضو کرنا، نماز ادا کرنا، یہ ہمارے اندر چستی کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو یہی چیز ہمارے لیے سستی کا باعث بنے گی جو ہمارا سارا دن خراب کر کے رکھے گی۔ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ ہمارے اوپر رکھ دیا گیا ہو اور سارا دن منحوسیت میں گزر جاتا ہے، کوئی کام ہم سے صحیح ہوتا ہی نہیں، ہو پاتا ہی نہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کو۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف طور پر ہمیں تعلیم دی کہ اگر کوئی انسان رات میں اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایسا انسان ایک دم چست ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اگر کوئی انسان نہیں اٹھتا تو پھر ایسا انسان بد مزاج ہو کر، سست ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور اسی طرح سے سستی کی ایک وجہ زیادہ کھانا اور سونا بھی ہے۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے یا زیادہ سونے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو پھر ایسا انسان بھی سست ہو جاتا ہے۔ سستی جیسی کبھی بیماری، کاہلی جیسی کبھی بیماری ایسے انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ جمائی کا بات یہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں جب ہم زیادہ سوتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں تو فوراً جمائی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم اتنا ہی کھائیں جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے، ہم اتنا ہی سوئیں جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے، ضرورت سے زیادہ سوئیں گے تو یقیناً ہمارے اندر سستی جیسی، کاہلی جیسی کبھی بیماری آ ہی جائے گی۔ اور حکمان نے کہا ہے کہ جو شخص زیادہ آرام
کام کرتا ہے یا بہت زیادہ کھاتا ہے، ایسا شخص سست رہتا ہے، اس میں کبھی بھی چستی پیدا نہیں ہو سکتی۔ باپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ آرام کرنا انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم علیہ رحمہ نے 3 چیزیں ذکر کی ہے، اگر یہ 3 چیزیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو ایسا انسان بھی سست ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز زیادہ گفتگو کرنا، جو انسان بلا ضرورت کسی ضرورت کے بغیر یوں ہی بیکار کی گفتگو، بیکار کا کلام کرتے رہے گا تو ایسا انسان بیمار ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان زیادہ کھائے گا، زیادہ سوئے گا اور کثرت جماع کرے گا تو ایسا انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ اور ہم ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں محسوس بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنا ہی کھائیں، اتنا ہی سوئیں جتنا ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہمارا عبادتوں میں دل لگے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت بڑی چستی کے ساتھ کر سکے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکے۔ اگر ہم زیادہ کھائیں گے، زیادہ سوئیں گے تو پھر ہم سست ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت سے غافل رہیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے، اللہ کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگے گا۔ محترم سامعین، سستی اور کاہلی کی ایک وجہ جو ہے بہت زیادہ لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ جب انسان اپنی زندگی میں لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں پیدا کر لیتا ہے، تو پھر یہ چیز بھی اس کے لیے سستی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ ابھی تو بہت زیادہ میری عمر باقی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑے ہو کر میں وہ کام کر لوں گا، بڑے ہو کر تھوڑی عمر کے بعد میں وہ نیکی کا کام کر لوں گا، تو یقیناً یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں گھسیڑ کر رکھ دیا ہے کہ تم بعد میں یہ کام کر لینا، ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، تمہارے پاس بہت عمر پڑی ہے، بعد میں کام کر لینا، کہ شیطانی وسوسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا ایسے الفاظ سے، ایسی سوچ سے ہمیں دور بھاگنا ہوگا، ایسی سوچ اور فکر کو ہمارے اندر سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الشیطان سول لهم واملی لهم، شیطان نے ان کے سامنے بڑے کاموں کو، برے کاموں کو بھلا کر دکھایا اور انہیں آرزو دلائی۔ اور اسی طرح سے جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی زندگی سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہیں، کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دو، انہیں اس دنیا میں کھانے دو، پینے دو، انہیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے دو، ویلہہم الامل، اور انہیں آرزو بلائے رکھے، فسوف یعلمون، ان قریب اس قسم کے سارے لوگ جان لیں گے۔ کیا مطلب ان قریب اس سارے لوگ جان لیں گے؟ جیسے ہی ان کی موت آ جائے گی، جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ اپنا ٹھکانہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اگر ان کو یقین آ بھی جائے تو کیا فائدہ؟ یقین اور ایمان تو زندگی میں ہی ہونا چاہیے۔ جتنا انسان کا، جتنا مومن کا ایمان اور یقین زیادہ رہے گا آخرت پر، اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان اور یقین رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اور جس کا ایمان اور یقین ہی نہ ہو، اس کو نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر۔ تو محترم سامعین، زیادہ لمبی لمبی امیدیں نہ رکھیں، آخرت کی زیادہ امید رکھیں، آخرت کی فکر اپنے اندر زیادہ رکھیں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور سکے۔ اگر ہم زیادہ لمبی لمبی امیدیں رکھیں گے تو پھر یہ چیز ہمارے اندر سستی کو پیدا کر دیتی ہے، نہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کر پائیں گے، نہ جوانی میں نہ بڑھاپے میں، کسی بھی ہم عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح سے سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، وہ ہے نکمے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کا نہ دنیا بھی کاموں سے کوئی تعلق، نہ آخرت کے کاموں سے کوئی تعلق، اگر ہم ایسے لوگوں
ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کبھی بھی ہم صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے، کبھی بھی ہم صحیح راستے پر جم نہیں سکتے۔ اگر ہم حق پر بھی ہیں، اگر ہم ایمان اور اسلام پر بھی ہیں، لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نکمے ہیں، جن کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کی نبی سے کوئی محبت نہیں، جن کی اللہ سے کوئی محبت نہیں، تو پھر ہم ایمان اور اسلام سے ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جن کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سے اور ایک چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ کاموں سے اپنے آپ کو تھکا دینا۔ محترم سامعین، انسان کے اندر سستی آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات جو ہے بعض کاموں میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ دیگر کاموں کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا۔ انسان دنیاوی کاموں میں اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے کہ اس کے خود دنیاوی کام کو کرنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں رہتا، تو پھر عبادت کے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے نکل پائے گا؟ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، دنیاوی اعمال کو، دنیاوی کاموں کو ایک طرف رکھے اور اخروی اعمال کو، اللہ کی عبادت کو ایک طرف رکھے۔ دنیاوی کاموں کے لیے اتنا ٹائم ضرور نکالے جس کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن ساتھ میں اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے، اس کے علاوہ ہماری آخرت نہیں سنور سکتی۔ دیکھیں، ہم جہاں دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو اتنا مصروف نہیں رکھ سکتے، اس سے کہیں زیادہ آخرت کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں بھی اپنے آپ کو تھکا نہیں سکتے۔ اللہ کی عبادت بھی ہمیں اسی قدر کرنا ہے جتنی ہماری استطاعت ہے۔ ہم اپنی استطاعت کے باہر جا کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ پاشی کے 2 اونٹ لے کر آیا، رات بہت گزر چکی تھی اور اتفاقاً معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آدمی بھی شامل ہو گیا، اونٹ باہر رکھ دیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ اتفاقاً معاذ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ، سورہ نساء پڑھانا شروع کر دی۔ مغرب عشاء کی نماز جیسے کوئی نماز تھی اور ان نمازوں میں مختصر تلاوت کی جاتی ہے، لیکن آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء جو کہ بڑی بڑی سورتیں ہیں ان کی تلاوت شروع کر دی۔ تو یہ جو اونٹ لے کر آیا تھا شخص، وہ واپس چلا گیا نماز چھوڑ کر۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے کچھ تکلیف دبا ان کے حق میں کہہ دی، کیونکہ یہ آدمی نماز کے لیے آیا تھا، نماز چھوڑ کر چلے گیا۔ پھر جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے میرے بارے میں تکلیف دہ باتیں کہی ہیں، تو سیدھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے میرے تعلق سے تکلیف دہ باتیں کہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو بلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا تو فتنہ پرور ہے یا فتنہ انگیز ہے؟ تو نے سبح اسم ربک الاعلی یا پھر والشمس وضحاها یا واللیل اذا یغشی کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھائی، جبکہ تیرے پیچھے بوڑھے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں اور ضرورت مند لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے محترم سامعین، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم دینی امور میں بھی نہ اپنے آپ کو تھکا سکتے ہیں نہ دوسروں کو تھکا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بات جان لیں کہ پھر دنیاوی کاموں میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر کے اپنے آپ کو کیسے تھکا سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین، بہت زیادہ کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو تھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر انسان ایسا کر رہا ہے تو صرف وہ اپنے آپ کو نقصان میں رکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے دنیاوی کاموں کی وجہ سے آخرت کے کاموں میں غفلت ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، جو کہ اصل کام ہے، جو کہ مومن کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں غفلت ہو رہی ہے۔ لہذا انسان جو ہے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اتنا ہی اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مصروف رکھے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو، اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح سے
ایک وجہ جسمانی بیماری بھی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے۔ بس اوقات سستی کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی بلکہ انسان کی خود کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے جس کے بدولت انسان بہت سے کاموں میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کی دوا اس نے پہلے سے تیار نہ کروائی ہو۔ لہذا انسان ایسی صورت میں جو بیمار ہے، جو کمزور ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو بیمار ہوں، کمزور ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میری بخشش کر دے گا، ایسا نہ سوچے بلکہ وہ اپنا علاج کروائے، ممکن حد تک اپنا علاج کروائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں سستی نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت میں کاہلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ساری بیماریوں کی دوا نازل کر دی ہے، لہذا ان دواؤں کو تلاش کرے اور اپنا علاج کرے، اپنے آپ کو صحت مند بنائے اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے۔ اور اسی طرح سے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مومن معاشرتی زندگی میں سستی چند ایسی جگہوں پر کرتا ہے جہاں پر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز عبادت الہی میں سستی، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو صرف محض اور محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان باقی کاموں میں بہت چست اور چالاک نظر آتا ہے، 12 گھنٹے نوکری کر لیتا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے نوکری کر لیتا ہے، لیکن دن بھر میں 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہی ہماری اولین چیز ہے، ہمارے لیے اول فریضہ ہے، اس کے بعد ہی آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکالیں۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کی ایک آفت ہے۔ علم کی آفت بھولنا ہے اور عبادت کی آفت سستی ہے۔ اور اسی طرح سے ساری عبادات کو اگر ہم ایک طرف رکھیں، صرف ایک نماز کو ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم صرف نمازوں میں کس قدر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے تاخیر سے نماز پڑھنا، مسجد کے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں مسلم گھرانے، اذان ان کے کانوں میں پڑتی ہے، جیسے ہی اذان ان کے کانوں میں پڑے وہ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، پہلے نماز کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں آتے۔ کب آئیں گے؟ جب اقامت ہو جائے، جب 1 رکعت ہو جائے، جب 2 رکعت ہو جائے، کوئی تو پوری نماز ہو جائے، اس کے بعد آتے ہیں۔ یہ ہماری سستی ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کی عبادت میں اس قدر سستی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم قریب ہیں مسجد کے، آ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ آ کر جماعت کا ثواب پا سکتے ہیں، اقامت سے پہلے آ کر سنت اور نفل ادا کر سکتے ہیں، اس کا ثواب پا سکتے ہیں، لیکن سستی ہمارے اندر جو اس قدر آ چکی ہے کہ ہم آ نہیں پا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ویل جہنم کی وادی کا ایک نام ہے، اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازی ہونے کے باوجود جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ لہذا نماز میں کسی قسم کی سستی جائز اور درست نہیں ہے، اور نماز کو با جماعت پڑھنے کو اہمیت نہ دینا۔ انسان با جماعت نماز آ کے ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہونا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مسجد سے قریب ہوتے ہیں لیکن گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ان کا یہ مسئلہ، لیکن مسجد کو آنے کے بجائے وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے صحیح ابن ماجہ کی ایک روایت ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، جس کے کان میں اذان کی آواز پڑے اور ایسا شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کی نماز ہی نہیں، ایسے شخص کی کوئی نماز ہی نہیں، ایسے شخص کی نماز قبول ہی نہیں کی جائے۔ لہٰذا اگر ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑ رہی ہے تو ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرنا چاہیے اور ہماری وہی نماز قبول ہوگی جو مسجد میں آ کر پڑھی جا رہی ہو۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ نماز جمعہ کے لیے سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں، سواری پر سوار ہو کر آنا یہ قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر گھر قریب ہے تو آپ پیدل آئیں، تھوڑا پہلے نکل جائیں اپنے گھر سے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کو مل سکے۔ جتنا قدم آپ چل کر آئیں گے آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ آپ کا بلند کیا جائے گا، آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے گا۔ لہذا آپ اس بات کا خیال رکھیں اور اسی طرح سے فرائض کا اہتمام کریں، نفائل اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جیسے ہی فرض نماز ختم ہو جاتی ہے، جیسا اب جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے تو فوراً لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سنت اور نوافل کو ادا کر کے جانا چاہیے، کیونکہ مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اگر کسی چیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو فرض نماز کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد نفل نمازوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ جو انسان فرض نمازیں ادا کرتا ہے ساتھ میں نفل نمازیں بھی ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ایسا شخص ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے سے میرا قربت حاصل کر سکتا ہے تو وہ ہے وہ چیز جس کو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ جتنے بھی فرض چیزیں ہیں ان میں سے نماز بھی ایک ہے فرض چیز، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے نوافل ہے، نوافل کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اور ان نوافل اور فرض نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ صرف محبت ہی نہیں کرتا، كنت سمعه الذي يسمع به، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، اور اس کا آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، ويده التي يبطش بها، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، ورجله التي يمشي بها، اور اس کے پیر بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، اور اگر ایسا بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کر لے، کچھ مانگ لے تو اللہ اس کو دے دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان جو فرض نماز ادا کرتا ہے، نفل نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری آنکھ بننا، ہمارے کان بننا، ہمارے ہاتھ بننا اور ہمارے پیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہی چیز دیکھنے کی توفیق دے گا جو اس کو پسند ہے، ہمیں وہی چیز سننے کی توفیق دے گا جو اس کو پسند ہے، ہمیں وہی چیز پکڑنے کی توفیق اور ہدایت دے گا جو اس کو پسند ہے، اور ہمیں وہیں چلنے کی توفیق دے گا جو اس کو پسند ہے۔ یہ ہے اللہ کے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر بننے کا مطلب۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف فرض نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے اور نفل نمازوں کو ادا کرنا ہے، بس اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز جہاں پر ایک مومن سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے دعوت دین میں سستی کا مظاہرہ کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، ایمان کا کام ہے، یہ تو صرف ان لوگوں کا کام ہے، ان علماء کا کام ہے جو مدرسوں میں پڑھ کر آتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہم سب کا کام ہے، ہم میں سے ہر شخص کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا حق ہے کہ ہم دین کا کام کریں۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا، اللہ کے احکامات کا جتنا علم ہے ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے جو بھی رشتے
دار ہیں عیش و عقارب ہیں ان تک پہنچانا ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس دنیا میں لایا ہی اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے, بھلائی کا حکم دے اور آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکے, برے کاموں سے روکے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ صرف جانکار لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا کام نہیں ہے, یہ ہم میں سے ہر مرد و خواتین کا کام ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں, ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایمان اور اسلام کی تعلیم دیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی اور برائی کا حکم دیں. یہ ہم سب کا جو ہے فریضہ ہے, یہ ہم سب کا حق ہے کہ ہم دعوت دین کو پھیلائیں, جبکہ ہم اسی کام میں بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ دنیاوی کاموں میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں, لوگوں کو بہت سارے مشورے بھی دیتے ہیں, دنیاوی لحاظ سے بڑی سمجھداری اور بڑی کام کی باتیں بتاتے ہیں, ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں, مگر یہی لوگ معاشرے میں جب کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے, برائی کا کام کرتا ہے تو اسے وہاں نہیں ٹوکتے, اسے وہاں نہیں روکتے, جبکہ ہمارا فریضہ ہے کہ اسے اس برائی سے روکا جائے, اس کو نیکی کا حکم دیا جائے, اس کو بھلائی کی بات بتائی جائے, کون سا کام غلط ہے کون سا کام صحیح ہے اس میں تمیز اس کو کرائی جائے. یہ ہمیں آپس کا ایک دوسرے کا حق ہے. اور اسی طرح سے ایک تیسری چیز جہاں ہم سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ہے علم کو حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرنا. آپ جو ہے علماء کو مساجد کے اندر رکھتے ہیں, ان کو ذمہ داری دیتے ہیں نمازوں کی, خطبوں کی, دروس کی. اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری علماء کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آنے والے مسلمانوں کو علم دین سکھائیں. لیکن وہ کب سکھائیں گے؟ جب آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے تبھی نہ سکھائیں گے. آپ میں سے ہر ایک شخص کو پکڑ کر تو نہیں سکھا سکتے. آپ میں سے جو شوق رکھتا ہے, جو ذوق رکھتا ہے, جو جذبہ رکھتا ہے علم سیکھنے کا, ایسے ہر شخص کو ضرور سکھائیں گے, لیکن آپ میں وہ ہے ہی نہیں. آپ علم دین حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کریں. آپ وقت نکالیں, دن میں 15 منٹ نکالیں, 10 منٹ نکالیں, اپنے ذاتی جو مسائل ہیں اس کو تو کم از کم سیکھ لیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ تک اب تک نہیں آیا, جن کو اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے اس کا ترجمہ کیا ہے بتائیے, اس کا معنی کیا ہے ذرا بتائیے, وہ نہیں بتا پائیں گے. لیکن 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں نہیں معلوم. یہ آج ہماری حالت. محترم سامعین کرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے دنیاوی مسائل, اخروی مسائل کے تعلق سے وقت نکال کر اپنے مساجد کے علماء سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ, ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا, خصوصی طور پر علم دین کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. علم دین کو سیکھے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے, نہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی آسان ہو جائے اور ہماری اخروی زندگی آسان ہو جائے, ہم دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب ہو جائیں, تو اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے. اور اسی طرح سے ایک آخری چیز جہاں پر آج کے نوجوان بالخصوص سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ہے کمانے میں, مال کو کمانے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے منت سلوا کو اوپر سے آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے, آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے, آپ کو پسینہ بہانا پڑتا ہے, تبھی جا کر دنیاوی مال حاصل ہوگا. مال بھی ایسے ہی حاصل نہیں ہونے والا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث کے اندر بیان فرمایا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة اللحم. تم میں سے ایک شخص مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملتا ہے. قیامت کے دن اس حال میں وہ ایسا شخص آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا. یہ حدیث اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائی؟ ہم میں سے بہت سارے نوجوان آپ دیکھ لیں کسی بھی پلیٹ فارم پر, بس اسٹیشنوں پر, ریلوے اسٹیشن پر, چوراہوں پر, سگنلوں پر
بہت سارے نوجوان پھر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ محنت کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے، مشقت کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہم پر فرض ہے، ہمیں محنت کرنا چاہیے، چاہے جوان ہو کوئی بھی ہو، بغیر محنت کے کوئی بھی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر انسان صرف اور صرف رسی لے اور کہیں جائے، لکڑیوں کو جمع کرے، اس رسی سے اس لکڑیوں کو باندھے اور اپنے پیٹھ پر لاد لے اور کسی بازار میں جائے اور ان لکڑیوں کو بیچے، یہ بہتر ہے اس کے لیے اس بات سے کہ لوگوں سے جا کر مانگتا کرے اور لوگ اسے دے یا نہ دے۔ کتنی ادنا سی مثال اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک رسی لے لیجیے، کہیں جا کر کچھ لکڑیاں جو ہے جمع کر لیجیے اور انہی لکڑیوں کو جا کر بازار میں بیچیے، اور اس سے جو کمائے کہ جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ حلال پیسے ہیں، وہ حلال رزق ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے مانگتے پھرو، اور لوگ جو ہے کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ تمام چیزوں سے آپ بچائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اللہ تجھے سوال کرنے سے بچائے گا اگر تم ایسا کرو گے کوئی بھی کام۔ یہاں تو ایک مثال اللہ کے نبی نے دی، اب نوجوان بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت سارے آپشنز ان کے پاس ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اگر کام کروں گا کام اگر میں کروں گا تو بڑا ہی کام کروں گا اور میں نہیں کروں گا، یہ بیوقوفی ہے۔ میں بزنس کروں گا تو کوئی بڑا بزنس کروں گا، میں تو نہیں کروں گا، یہ بیوقوفی ہے۔ آپ کو جو آتا ہے، آپ کے لیے جو آسان ہے وہاں سے آپ شروع کیجئے، حلال رزق شروع کیجئے، اللہ آگے تھوڑا تھوڑا کر کے آسان کر دے گا، آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مانگے مت، جو آپ کو آتا ہے وہ کیجئے اور محنت سے کیجئے، مشقت سے کیجئے، اللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا اور اللہ آپ کو مانگنے سے بھی بچا لے گا۔ تو محترم سامعین، یہ چند باتیں تھیں سستی اور کاہلی کی اعتبار سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام کو سستی کے جتنے بھی اسباب ہیں، کاہلی کے جتنے بھی اسباب ہیں، ان تمام اسباب سے ہمیں دور رہنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں تیری عبادت کو بڑی چستی کے ساتھ، چستی کے شوق اور جذبے کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اسلام پر فرما، اور آخری سانسیں جب چل رہی ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره